ذات مصطفیٰ کا تعارف ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد فقط آمنہ کے لال کی عزت و توقیر ہر چھوٹے بڑے کو دکھا دینا ہے۔ ایک ہی مقررانہ جملہ ہے میں بھی تقریر نو لچھدار بنا ایسا کچھ نہیں، ادھا گھنٹہ میں گل کرنی، تسی بولو تاں بھی کرنی، نہ بولو تاں بھی کرنی، تساں توجہ نال سنو تاں بھی کرنی، دائیں بائیں توجہ کرو پھر بھی کرنی، اور بالکل تواڈے وچوں ایک بندہ بھی میں اپنے پیش نظر نہیں رکھنا کہ اینوں خوش کروں۔ پہلی گل ہے مینوں پتہ ہی نہیں مینوں بلایا کس، لہذا میں نہ ہی نہیں لینا، مینوں پتہ ہی نہیں بلایا کس۔ میرے پیش نظر اللہ اور اس کا رسول رہے گا، اور میں گل بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کراں گا۔ تساں کس گل تے روپیے دیندے ہو بالکل ہی ذہن وچ نہیں رکھاں گا، ایک روپیہ بھی نہ دیو، گل پھر بھی وہی کراں گا جہدے نال آمنہ دے لال دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ پہلے سن لو سارے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ تسی توجہ نال سنو، ٹورا میلہ یہ نہ ہی ہوئے بہتر ہے۔ صوفی جی اے صوفی جی کوئی نہیں، انہوں کچھ نہ تساں آپ میرے حل تک انہوں نے چھڈ دیا آدھے نا جس سہیلی نے مٹکا چکیا ہوئے نا وہ توجہ اپنے مٹکے حل ہو گئے۔ توجہ نال سنو، مقصود کائنات سرکار ہے، تھوڑی مرضی بولو بے شک، تھوڑی مرضی نہ بولو بے شک، مقصود کائنات اے بابے راں جیڑا کلام پڑھے ہے زمین و زمان، یہ دا مطلب بھی جان دے ہو؟ زمین و زمان کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تمہارا کون؟ حضور۔ مکین و مکان تو بنے دو جہاں، لہذا تساں یہ پہلے ذہن بنا لو، میریاں 15-20 منٹ گلاں سننے واسطے یہ ذہن بنا لو کہ میں اور تساں انج مننا ہے اہل بیت نو جنج سرکار منایا ہے۔ صحابہ نو بھی انج مننا ہے جنج سرکار، ہن کیوں نہ بولے ہو سارے؟ ہن بھی سارے نو بولنا چاہیے جنج سرکار۔ ہاں بس سرکار جس کے لیے حضرت بلال نو چھت تے چڑھا دیتا کعبے دی، کوئی لا سکتا ہے تھلے؟ سارے بولو، ساری دنیا دے مولوی کسٹیاں کرتے پھرن، انہاں کولوں ککھ نہیں ہونا، جنوں نبی کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا ہے انہوں اللہ نے چڑھا دیتا ہے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق دی شان بھی حضور نے بیان کی تھی، عمر پاک دی شان حضور نے بیان کی تھی، عثمان پاک دی شان حضور نے بیان کی تھی، اور حضرت مولا علی دے چہرے دی شان حضور نے بیان کی تھی۔ بھائی میاں حسن اور حسین کی شان بھی آمنہ کے لال نے بیان کی ہے۔ جب مصطفیٰ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم صحابہ کو سلام کرتے ہیں، اور جب مصطفیٰ حسن و حسین کو کندھے پر اٹھا کر ان کی محبت کو اپنی محبت بتاتے ہیں تو ہم انہیں بھی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ ہماری محبت حضور کی وجہ سے ہے، اونچا بولو، کہ دی وجہ تو حضور نے جن سمجھایا ان سمجھنا ہے۔ پکی ایک گل تساں دماغ وچ رکھ لو، درود و سلام ہو اس اہل بیت پر جو قربہ میں ہے، اور یہ حضور کے ویسے باقی ساری اہل بیت کا معنی وسیع ہے۔ اہل بیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے صرف حسن پاک، حسین پاک، اور صرف علی پاک، اور صرف سیدہ زہرا پاک، صرف کی میں بات کر رہا ہوں۔ اہل بیت کا مطلب ہے آپ توانوں کیڑے کیڑے بندے نو پتہ ہے کہ امام حسن تو حسین دا ایک تیسرا بھرا بھی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے دسو جس نو پتہ ہے صرف وہ سچی طریقے نال ہاتھ کھڑا کرے، جنوں نہیں پتہ انہیں ہاتھ کھڑا کرے۔ اے تک لو ساڈا علم ہے،
پورے مجمع میں ترے بندیاں نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے کہ انہاں دا کوئی چیزا بھرا بھی ہے جو بچپنے میں مثال فرما گئے. ان کا نام ہے محسن. شبیر، شبر اور مشبر، حسن، حسین، اور تو وہ اہل بیت میں نہیں ہے. اچھا بولو. اور انہاں دی جڑی ہمشیرہ نے نام ہے نہیں لینا کسی خاتون دا. جڑی اہل بیت میں کوئی خاتون ہے اس کا میں نے نام نہیں لینا. میرا منہ ہی اتنا پاک نہیں ہے. ان کے نام طہارت کی بلندیاں ہیں، طہارت کا سمندر ہے ان کی زبان. وہ سب بھی اہل بیت میں ہیں. رسول اللہ کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں. رسول اللہ کے چچے بھی اہل بیت میں ہیں. رسول اللہ کے چچوں کے بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں. لیکن اہل بیت کی بھی جو آنکھوں کے تارے ہیں ان کا نام حسن اور حسین ہے. بس اتنا ہی کافی ہے نعرہ، چونکہ جتنی گرمی ہے اور جتنا تم بیان سن چکے ہو تواڈے تو اے بھی بڑی تواڈی ہمت ہے. اس گرمی جتنا بھی بولے ہو، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اے جڑے اتنے بیٹھے ہو بات تانوں چوکھی لگ رہی ہے، اے بھی حسن حسین دا صدقہ جے. ہاتھ تے رکھ کے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یہ پھر بی بی پاک دی ذرا خاصیت خصوصیت. علی پاک دی بھی کیا ہے؟ ہاں مطلب ہے علی پاک دی ڈبل ڈبل فضیلتاں نے صحابہ وچ بھی نے تے اہل بیت وچ بھی. اہل بیت وچ بھی بڑی تابناک ہستی ہے نا. اے امام احمد بن حنبل آپ نے بھی نقل فرمایا. ایک اور بزرگ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث دی، وہ نام ہے طبرانی شریف. کیا نام ہے؟ وہ طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا ایسا آیت دے نازل ہونے تھے کہ یا رسول اللہ یہ قربہ کون ہے؟ اے جڑی آیت میں پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي تو یا رسول اللہ یہ جو مودت ہے، جنہ دی مودت قریبیاں دی ساڑھے تے فرض ہے، یہ کون نے جنہ دی مودت ساڑھے تے فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے اے نام مبارک چار لے. فرمایا علی و فاطمہ تو یہ اب حدیث میں نام ہے اس لیے میری مجبوری ہے پڑھنا. و حسن و حسین. اے چار بندے نے جڑے میری اہل بیت وچ بھی میرے قریب ترین نے. انہاں دی مودت اللہ نے میری ساری امت تے فرض فرما دیتی. ہن جس جس کلمہ پڑھیا ہویا حضور دے ہاتھ تے رکھ رکھو سبحان اللہ. انہاں دی مودت کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے. ان کی مودت ہم پر لازمی ہے. اے جڑی مسجد بنائی جے اے قبول نہیں جے ہونی جے انہاں دی مودت نہ ہوئی. اے جڑی عشاء دی نماز پڑھی جے اے بھی قبول نہیں ہونی. جے روزے رکھو تو وہ بھی قبول نہیں. جے حج کر لو وہ بھی قبول نہیں. اگر انہاں نہ بغض ہویا اور اگر ان سے محبت ہوئی، مودت ہوئی، تو اللہ ان کی مودت کے صدقے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر کے تمہیں بخشش عطا فرمائے. یہ انعام ہوگا تمہیں جو دیا جائے گا، جو انعام تمہیں اہل بیت کی مودت کے بدلے میں دیا جائے گا. اور پھر یقین مانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے کلمے کی قسم ہے انہاں دعا پراوانو حضور پر نور نے اپنی آنکھاں دی بھی ٹھنڈک فرمایا اور اہل السنہ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. جنت کے جوانوں کا سردار بتایا، ان کی والدہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بتایا، ان دونوں کو اپنا پھول فرمایا. فرمایا الحسن والحسین. اور گل کے ہوئی سونگ دے سن. حضور کے کر دے سن؟ سونگ دے سن. انہاں نو حضور دے اپنے پسینے وچ خوشبو ہے، حضور دا اپنا بدن معطر ہے. وہ کیڑی خوشبو سی جڑی حسین وچوں سونگ دے سن؟ جس کا اپنا بدن معطر ہو اور جنت کے اندر وہ خوشبو نہیں ہے جو مصطفیٰ کے پسینے میں ہے. اور کبھی حضور سیدہ زہرا کے ماتھے کو چومتے اور سونگتے ہیں، اور کبھی ان کی اولاد کے پسینے کو سونگتے ہیں.
ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਪੁਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੱਪੜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ تو صرف فضیلت بیان کرتے ہیں کربلا شریف بہت بڑا میدان ہے اور وہ ایک ایسا حق و باطل کا ایک ایسا ایک معاملہ ہے ثانیہ عظیمہ ہے امت میں کہ اس پر کوئی لفظ نہیں ادا ہو سکتے بس صرف میں اتنا کہوں گا کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے باقی یہ مولوی کے تو ویسے بھی پاس میں نہیں ہے نا ہے جی تسی دسو مولوی دے پاسے جائے اچھا بولو ایڈے ایڈے پیسے دیندے ہو تو تقریریں ایسا کرتے ہیں پیسے لے کے تبلیغ کرنی ہو رہے تو پتر کو آ کے اللہ دا نام بلند کرنا ہو رہے ہم تو مرغے بھی کھاتے ہیں دیسی کالے کلو سیب کھاتے ہیں دودھ پینے ہیں سیر سیر اور پیسے تو اڈے کو ٹھیک ٹھاک لیندے ہیں یہ تبلیغی کو اور شے اور کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے اپنے بچوں کو قربان کر کے خدا کو کہنا کہ اب راضی ہے میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا اس خون کے بدلے میں نانے کی امت کی بخشش فرما دے اے آل نبی کا کام ہے آل نبی ہی کر گئے تو تھکے تو سب تیرے ہونے ہو لیکن پھر بھی چند باتاں بس ایک دو حدیثاں پیش کراں گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ایک صحابی نے کہ سنگ دے ہو کہ اور مجھے یقین ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سنے گے یہ حدیث یقین ہے آپ ممکن ہے علماء نے پڑھی ہو باقی جو عوام ہے حضور کو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس ٹائم اے حسن تو حسین آمدن اینج کر دے ہو یشموہما انہوں سنگ دے ہو یدموہما انہوں سینے نر بھیج لیتے ہو تو حضور کیا سنگتے ہو جواب اگر کلیجہ ہے تو سننا حضور نے فرمایا باہر سے کچھ نہیں سنگتا میں محمد اپنی خوشبو خود سنگتا سبحان اللہ زندہ اچھا بولو زندہ اپنی خوشبو کیا میں عرض کر رہا ہوں حضور نے کیا فرمایا اپنی خوشبو اور پھر حضور نے وہاں فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا فرمایا میرے صحابہ تم بھی سنو اور میری ساری امت سن لے مجھ محمد کے دو پھول ہیں اس دنیا میں پہلے پھول دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین دسو مسلمانہ کلمہ پڑھنے والے یہ دوئے حضور دے پھول نے تو حضور کے ہوئے او بھائی حضور بوٹا ہوئے نا اے پھول کس بوٹے چنے بوٹے کی مثال سرکار کی ہے پھول کی مثال حسن و حسین کی ہے تو پترا پھول وچ تاثیر بوٹے دیئے اسی لیے جس نے بھی ان دونوں کو دیکھا تو پودا نظر آیا یعنی مصطفیٰ نظر آیا اور دیکھنے والا کون صدیق اکبر دیکھنے والا کون عمر فاروق دیکھنے والا کون حضرت ابو ہریرہ دیکھنے والا کون سلیمان فارسی دیکھنے والا کون مقراض بن اسود دیکھنے والا کون حمار بن یاسر دیکھنے والا کون حضرت اسامہ بن زید اور جو یہ دیکھتے ہیں تو دیکھ کر سارے ہی کہتے ہیں بلکہ یہ سارے تو دور کی بات ان کی ماں بھی کہتی ہیں باپ بھی کہتا ہے سارے کہتے ہیں تمہیں دیکھ کر علی نظر نہیں آتا بلکہ تمہارے چہروں سے صورت محمد نظر آتی ہے اور کیوں نہ نظر آئے کہ حضور نے خود فرما دیا حسن منی وانا من حسن حسین منی وانا من حسین
ان کے ابا کے لیے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، لخمہ لخمی دمہ دمی وشارہ شاری وہ مولا کل مومن و مومنۃ من بعدی، یہ لوگو علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اور اس کے بال میرے بال ہیں، اور اس کی آل میری آل۔ اور ان کے لیے فرمایا حسین منی، حسین کس سے ہے؟ مجھ سے ہے۔ اور علماء جو راسخین علماء ہیں انہوں نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ حسین حضور سے ہیں، انا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین متقدمین، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا حسین جہاں چلے جائیں یہی سمجھنا کہ محمد عربی آ گئے، ان کا جانا میرا جانا، ان کا آنا میرا آنا، ان کا فیصلہ میرا فیصلہ، ان کی ہاں میری ہاں، ان کی نہ میری نہ، ان کا قبول کرنا میرا قبول کرنا، ان کا رد کرنا میرا رد کرنا، بلکہ ان چاروں کے لیے فرمایا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہا وعلیم وحسن وحسین ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ ان چاروں کو بلا کر فرمایا تم چاروں اللہ کا اور مجھ محمد کا فیصلہ اپنے بارے میں سن لو، ہم نے یعنی میں نے اور میرے رب نے تم چاروں کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری ساری امت میں جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، اور جو تمہارا نہیں، یہ مجمع بولے گا، جو تمہارا نہیں، ہاتھ اونچا کر کے ہین کر کے بولو، جو تمہارا نہیں، جو تمہارا نہیں۔ ہاں باپ بے شک یزید کا صحابی رسول ہیں، لیکن حضور نبی پاک کے نواسے نے رد کیا ہے، رسول اللہ نے بھی رد کیا، اور ایک عام آدمی تھا، حسین نے حر کو قبول کیا، خدا نے بھی قبول کیا، مصطفیٰ نے بھی قبول کیا، اور حسین کا ہو گیا، خدا کا ہو گیا، مصطفیٰ کا ہو گیا۔ یزید حسین سے پھرا، نہ خدا کا رہا نہ رسول کا رہا، یہی فیصلہ فرمایا کہ جو تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا۔ دیکھیے بے شک وہ نماز پڑھے، بے شک وہ داڑھی رکھے، بے شک وہ پگڑی باندھے، صورت مولوی میں ہو یا صورت پیر میں ہو، صورت ناخوان میں ہو یا صورت مصنف یا محرر یا مقرر میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے میری اولاد میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ بھی بغض ہو وہ بدبخت جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، اور جسے میری اولاد سے محبت ہو فرمایا میرا اعلان سن لو، اللہ اس کو موت بھی ایسی عطا فرمائے گا، شہید نہ بھی مرے اللہ اس کے درجہ شہادت عطا فرمائے گا، اور یہ صلہ ہوگا اہل بیت کی محبت کا۔ اور مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا مولا مرتضیٰ کو بھی سن لیں۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں یا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں، لوگوں میں تمہیں ایسی بات، اور مولا مرتضیٰ اپنے کولوں نہیں کہندے، کن کھول کے سنو، مولا مرتضیٰ رسول اللہ کو سنیے گل، اے جڑے چوٹیاں دے علماء بیٹھے ہیں یہ سارے جان دیں، جڑے علماء نے خالی مسجد کی نماز پڑھانے والا امام نہیں میں کہہ رہے ہیں، جڑے علماء ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ صحابی کبھی بھی کوئی بات کرے تو اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس نے کہیں نہ کہیں آمنہ کے لال سے سنی ہوتی، اور پھر بات اگر وہ کرے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، بات اگر وہ کرے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، اور اگر اس کا دروازہ دیکھنا ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی۔ گل اپنے کو نہیں کر دے، وہ فرما رہے ہیں اے امت مصطفیٰ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تواڈے گناہ آسمانہ دی چوٹیاں تے نے
اور ساری زمین تے پھیل چکے ہیں، لیکن اگر وہ چیز ایک تواڈے کول ہوئے تو قیامت کے دن امید ہے کہ میرا رب تمہارے سارے گناہ بخش دے. کیڑا کیڑا یہ گل سننا چاہتا؟ یہ نسخہ غوث پاک نہیں دس رہے، یہ نسخہ خواجہ معین الدین چشتی نہیں دس رہے، یہ نسخہ بابا میر علی نہیں دس رہا. یہ بابا میر علی پاک، یہ غوث پاک، یہ خواجہ معین پاک، یہ نظام پاک، یہ قطرے ہیں اس دریا کے جس کا نام حسن اور حسین ہے، اور حسن حسین اس سمندر سے نکلتے ہیں جس کا نام علی المرتضی ہے. اے نسخہ ذرا سنیں جو مولا علی کے فرما رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم آسمانوں جتنے گناہ اور زمین جتنے گناہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ساتھ یہ چیز بھی ایک ہو تو میرا رب سارے گناہ بخش دے گا. اگوں سنگیاں پوچھیا حضور دسو کیڑا نسخہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی آل سے، میری اولاد سے محبت کرنا. اگر قیامت کے دن میری اولاد کی محبت لے کر گئے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. ہن آکھو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. میں نعرہ لگاتا ہوں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اجی ادھی گل سنائی، ادھی اور بھی سن لو. فرمایا اور توجہ جی توجہ، کوئی نہیں کہ ہوئے گا ہوندا رہندا ہے، کوئی نہیں، بڑا ایڈا بڑا پروگرام ہے، اٹھ کھڑکن کی تھوڑی ہوئی. اچھا پھر ارشاد فرمایا توجہ جی توجہ، چھڑ دیو جی اتھے ہی چھڑ دیو، کچھ نہیں ہونا، خیر ہوئے سے. پھر دوسری بات فرمائی اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ کسی کے پاس آسمان جتنی نیکیاں ہوں. ایک کان کھول کے سن لو، یہ میری پوری تقریر دا ما حاصل ہے، یہ مولا علی دا فرمان. فرمایا اگر کسی کے پاس آسمان جتنی کیا ہوں، یہ منہ چ پورا مجمع بولے کیا ہوں، اور زمین جتنی کیا ہوں نیکیاں ہوں، اور وہ اللہ کے پاس ایک چیز لے کر آئے تو اللہ اس کی نیکیاں رد کر دے. عرض کی گئی وہ کیڑی ایک ہے؟ فرمایا میری اولاد کا بغض. فرمایا جس کے کلیجے میں اہل بیت کا بغض ہوگا اللہ اس کی نیکیاں رد کر دے گا، اور جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو رد کر دے گا. پھر وعدہ کرو اہل بیت سے پیار کریں، حسنین کریمین سے پیار کریں، اور خدا کی عزت کی قسم ان سے پیار کرنا تقاضائے طبع مصطفیٰ ہے. ان سے پیار کرنے کا حضور نے حکم دیا. اے نماز جس طرح سے اہتمام نال پڑھ دیا انجی اہتمام نال سائنہ نال مبدت کرنی ہے، اہتمام نال. حضور نے جس طرح فرمایا نماز پڑھو، جس طرح حضور نے فرمایا روزہ رکھو، جس طرح حضور نے فرمایا حج کرو، اسی طرح حضور نے فرمایا اصحاب کو. ادھر امام حسن بیٹھے ہوئے، ادھر امام حسین بیٹھے ہوئے، اور رسول اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جنتی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا میں تہاڈے کول ایک سوال کرتا ہوں. سوال بلکہ میں تمہیں پوری گل سنا دیا، پوری گل سنا دیا 5 منٹاں میں. ہویا اے کہ نماز زور دا ٹائم سی، کہ سی اچھا بولو. حضور سجدے وچ، حسنین کریمین آئے، دوواں وچوں بلکہ حسین پائے، وہ آ کے حضور دے مونڈے دے چڑھ گئے. حضور سجدے وچ نے، حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیتا، 70 تسبیحاں پڑھی. یعنی تسبیح کتنی باری پڑھی؟ اچھا بولو کیڑی تسبیح پڑھو بلا؟ پانچ باری تساں پڑھیاں. اے ہن کہ آمنہ دے لال نے 70 باری تسبیح پڑھی. آپ نے پہلے اس کو 70 باری تسبیح کبھی پڑھی؟ اچھا منہ چ بولو. آج آپ نے کتنی باری تسبیح پڑھی؟ سجدہ 5 باری نہیں،
رسول اللہ نے 70 واری جاگ کے سنیا کرو نا، یا کوئی شیر سناواں میں تساں شیراں لئی ہے کام تے 70 واری تسبیح پڑھی ہے پڑھیا شاہ ادھر کون حسین پاک ایتھے پیچھے ابو ہریرہ بھی کھلوتے سارے صحابہ کی طرف ابو ہریرہ پاک کو پوچھا ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث سے، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال کیا خدا ان سرکار کی پرواز کی رسول اللہ کی روح کی پرواز کو ایسی زمین کے لیے آپ نے سجدہ نہیں کیا آج مبارک کی پرواز کو سجدہ سجدہ کہ میں ادھر کر کے دکھانے لگاؤں حضور والے پاس پہلی سب ہوں جو میں دیکھا نور کے نور اب جو میں نے دیکھا تو نور پر نور ہے، حسین ہے، مصطفیٰ پر ہے، اور میں فوراً سمجھ گیا نہ حسین اترے نہ حضور اللہ اکبر کہ حضور اللہ اکبر آخر ادھر میرے الفتے اشارے ہو ننا جا قدم مبارک پڑھنے کی کوشش کی حسین پاک کی تاکہ میں انہوں پیار نل تھلے پڑھتے رسول کو لا لاؤں یہ میرے حسین اتھے نے ہاتھ کتوں آیا منہ چو بولو جتنے دعا ہے جڑا بندہ وہ نہ بولے مجھے بھی زبان ہے بولو ہاتھ کتوں آیا حضور دا منہ کتھے ہے سجدے میں انج ہے حضور نے جدوں ادھر ہاتھ میں پچھوں کیتا نا تو حضور نے ایک ہاتھ چک کے نا تو مینوں انج کیتا ایک ہاتھ نال حضور نے مینوں انج کیتا یعنی گویا کہ فرما رہے ہوں ہاتھ پیچھے کر تو اینو نہ لا اساں اودوں ہی اٹھنا ہے جدوں حسین پیچھے آئے اچھا بولو بولو سارا مجمع بولے ہاتھ چکے اچھا اچھا پھر حضور نے جنہوں سلام پھیرا یہ خود اترے کسے اتاریا پھر بولو کسے اتاریا آپ اترے حضور سلام پھیریا بھائی دوجا بھی آ گیا حسن پاک حسین حضور نے ایک نو اتھے بٹھایا ایک نو اتھے بٹھایا جماعت سے آبادی بیٹھی ہوئی آپ نے فرمایا دسو تساں سارے میرے نال محبت کر دے اے حضور نے فرمایا تساں سارے میرے نال محبت ہوں میں تواڈے کولوں پوچھدا میں حضور نے صحابہ کو پوچھا یہ کمینہ کم کر محمد جمال الدین آپ سے پوچھتا ہے کی نہ اس جگہ دا دودیال والے ہو تساں حضور نال محبت کر دے جے تساں اس ویلے اتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوندے اے گل اپنے کناں نال سن دے تے تاں بھی تساں یہی کہنا سی نا لبیک کہ کہنا سی او بھائی 15ویں صدی کے مسلمانوں کا جذبہ یہ ہے تو صدیق و عمر کا کیا ہوگا جدوں حضور نے پوچھا
تساں سارے میرے نال محبت کر دے ہو، انہاں کو جواب دیتا کی کر دے۔ اب سنو جو حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے محبوب رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں کو بھی اپنا محبوب بنائے، چونکہ جو انہیں محبوب بناتا ہے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ ہن بول سنی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، وعدہ کرو اساں اہل بیت نال پیار کرو۔ باقی دیکھو تساں علماء کو خطباء کو جڑے ہو کربلا دے جو مظالم ہوئے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میرے سینے میں وہ ٹپڑ نہیں ہے میں بیان کر سکتا، میں یہی بتلا سکتا ہوں صرف آپ کو اہل بیت نال منڈ کے پیار کرو، لیکن ایک شرط ہے، اہل بیت کی محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ صحابہ کو بھونکے۔ کان کھول کے سن لو، پاویں ایک بندہ میرے تو راضی نہ ہوئے، جنا نہیں سننی گل اٹھ کے ٹر جاؤ۔ رسول اللہ نے دو جگہ پر فرمایا ہے، ایک جگہ پر فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بلن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عطرتی احدہما اعظم من الآخر وآل بیتی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ فرمایا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن کو پکڑے رکھو اور میری اہل بیت کو پکڑے رکھو۔ ہاتھ تیرا کیا کو سبحان اللہ، میری اہل بیت کو اور قرآن کو پکڑے رکھو گمراہ۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں فرمایا، یہ 50,000 صحابہ کو بٹھا کر مولا علی کی بھی مولا ہونے کا اعلان کیا اور اہل بیت کی بھی محبت بیان فرمائی۔ 50,000 صحابی، حضور نے فرمایا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدا قم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالیٰ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد لا ایها الناس وانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بوحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل بیتی عطرتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ سینے دے زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ فرمایا چیزاں میں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان قریب آنے والا آئے گا، اللہ کا حکم سنائے گا، میں اس کے ساتھ چل پڑوں گا اس دنیا کے اندر۔ میں پیچھے اپنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کا نام کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور دوسری کا نام اہل بیت ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے صرف قرآن پکڑا اہل بیت کو چھوڑا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر اہل بیت کا تمہیں دعویٰ ہے محبت کا اور قرآن نہیں پڑھتے تب بھی تم جھوٹے ہو۔ تمہارا سچا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے چلے جاؤ، حسین حسین بھی کرتے چلے جاؤ۔ گل سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی؟ اگر میرا قرآن تم پڑھو گے تو تم کبھی ہدایت پا سکتے؟ انگلی جدی کٹی ہوئی نہیں ٹوکے ٹاکے بھی تو ہینج کر کے دسے ہدایت کے پاس پہنچ سکتے کیسے؟ یزید قرآن پڑھتا تھا کہ نہیں؟ میں ذرا سندا اچھا ہوں، یہ میں سن رہے ہیں لیکن اور اچھا سننا چاہنا۔ اذان، نمازیں، بھائی میرے مولوی بھائیاں سارے کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ یہ بلا پگڑی والی سرکار میری نہ تو تہاڈا میں کو نہ جاندا ہاں لیکن لگدے مولوی ہو، دسو پڑھدا سی؟ ہن تساں دسو ہدایت تے سی؟
چونکہ رسول اللہ نے چیزیں دو چھوڑی تھی، اس نے ایک پکڑی، وہ گمراہ ہو گیا. اور یزید کے گروہ میں تھا، نماز پہلے بھی تھی، روزہ بھی تھا، اذان بھی تھی، تلاوت قرآن بھی تھی، لیکن اور گمراہ تھا. اب وہ ہدایت پانا چاہتا تھا. اس نے حسین سے بولا کوئی صورت ہے ہدایت کی؟ فرمایا ادھروں نکل ادھر آ، جنت. معلوم ہوا ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ حسین کی ضرورت. تھوڑا اونچا بولو، قرآن کے ساتھ حسین کی ضرورت. پھر بولو حسین کی ضرورت. حسین دین سے خارج نہیں، دین میں ہے. جس کے سوار ہونے پر رسول اللہ کی نماز میں خلل نہیں آیا، تیری نماز میں کہاں سے آ جائے گا؟ تیرے دین میں کیوں فرق پڑ جائے گا؟ اور دو چیزیں حضور نے فرمایا میں نے چھوڑی ہیں، اہل بیت اور قرآن. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا صحابہ کے لیے اٹھے آنا ہے، توجہ نہ سنے ہیں گا. حضور نے فرمایا اللہ اللہ بھی اصحاب ان عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ. میں تقریر تو پہلے کہ اسی میں تواڈے واسطے تقریر نہیں کرنی. مینوں نہیں پتا تواڈا مزاج کی ہے سنن دا، مینوں یہ پتا ہے رسول اللہ کا مزاج کیا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے بات کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. میری نس نس میں اہل بیت کا عشق ہے. ابھی اگر مجھے جسم کاٹو تو قسم قرآن کی خون کے ایک ایک قطرے میں مودت اہل بیت ہے. اور علی المرتضیٰ کا عشق سرایت کر چکا ہے. لیکن اس عشق کا مطلب یہ نہیں کہ حضور دی ایک گل مننی تو دوسری نہیں مننی. جن حضور نے فرمایا منی جاؤ. حضور نے فرمایا 8 دروازے جنت دے ایک جنے واسطے تڑپن. من کان من آل صدقہ دویا من باب صدقہ، من کان من آل الجہاد دویا من باب الجہاد، من کان من آل الصلاۃ دویا من باب الصلاۃ، ومن کان من آل الصیام دویا من باب الریان. ایک بندہ اٹھ کے کھلوتا مجمع میں، جانتے ہو اس ایک بندے کا نام کی؟ کہنے والے اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. سٹیج والے تواڈے ہاتھ کھڑے ہون میں دیکھا بھائی سارے سننی ہو تو میری آپ سے تو میں نے کوئی شک ہی نہیں تھا. جی کل سمجھ آ رہی ہے جی قبلہ؟ او میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جس کا نام ابو بکر ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے دویا من تلک الابواب کلی، جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا بے جا، یہ میرے کو پوچھنا ہے کیوں ایک کون ہے تو میں اعلان کرتا ہوں وہ ایک تو ہے. حلالی ماں دا پتر ہاتھ چک کے آکھے سبحان اللہ. اب یار بات سنو، یار بات سنو، کوئی فرق نہیں آ رہا حسن و حسین کی شان پر. آ رہا ہے؟ اچھا بولو. حضور غریب نواز تساں کتے بیعت ہو؟ توسہ شریف نے کسی خلیفے کی تعریف ہو رہی ہوئے کہ توسہ شریف نے شہزادیاں کی شان کوئی فرق آ جائے؟ اچھا بولو. بلکہ اللہ دے بندے ہو جدوں تسی یہ سمجھو گے کہ خلیفیاں دا یہ حال ہے تو پھر سوچو نسل کا عالم کیا ہوگا. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں تو شان ان کی کھلتی ہے. اصحاب کی شان بیان کرنے سے اہل بیت کی شان پر کوئی فرق، ہاتھ تے رکھ کے بولو کوئی فرق نہیں. اور اہل بیت کی شان بیان کرو تو صحاب کی شانیں کو بھی گھٹتی. تھوڑا جا ایک قدم آگے آؤ، آگے آنے تو مراد تھوڑا جا اور آگے چل دے.
یہ حضور نے فرمایا، حضور نے جو فرمایا حق ہے، حضور نے جو فرمایا۔ اب اپنے پتروں کے لیے کیا فرمایا سنیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربہ ان يسلم علی ويبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ۔ اور نہیں ہاتھ دو میں تیرا کیا کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا حذیفہ اپنے صحابی اور صحابی بھی کہڑا ہے نہیں انہوں نے لقب دی ہے صاحب سر رسول، صاحب تھوڑا اچھا بولے ہے۔ فرمایا حذیفہ ادھر دیکھ۔ حذیفہ فرماتے ہیں میں تکیا ایک بندہ کھلوتے ہیں، حضور نے فرمایا بندہ نہیں فرشتہ ہے۔ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج تو پہلے اے فرشتہ زمین تے آیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا اس اللہ پاک کو اجازت لئیے کہ میں نے اجازت دے میں تیرے محبوب نو سلام کرن جاواں۔ یہ دا مطلب ہے صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ نوریوں کی فطرت ہے۔ میں اجازت لے کر، حضور فرماتے ہیں اس اجازت لی کہ میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے، جا رہے ہیں تو میرا پیغام بھی لے جا، جا رہے ہیں تو میرا پیغام بھی لے جا۔ پیغام کیا تھا؟ فرمایا جا کر پیغام دے دے میرے مدنی ماہی کو کہ آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ مجھے آپ سے توقع بہت زیادہ سبحان اللہ کی، پھر بولو تیجی بری، پھر بولو چوتھی بری، پھر بولو۔ اور یاد رکھنا کہ جنت کے سردار نماز و روزے کی وجہ سے نہیں، ایسا مجمع چپ ہے، مولوی ہو خطیب ہو پیر ہو، اس کا معاملہ اعمال سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے سید و سردار ہونے میں عمل کا دخل نہیں ہے، بلکہ جو عمل انہوں نے کیا ہے اللہ نے اس عمل کو محبوب بنا دیا ہے۔ اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں، بات بہت دور نکل جائے گی، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ ان کی ساری شان نسبت مصطفیٰ سے، آج چک کے بولو نسبت۔ 2 منٹ اور سننے کی زحمت گوارا کریں، 2 سے 3 منٹ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے حدیث کے طور پر، اگر اجازت دیں تو سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت دخلت فی الجنت لابن رواحہ و جعفر، میں جنت وچ وڑیاں پئی میں ویکھاں ابن رواحہ نو تے جعفر نو۔ میں کتھے بنیا؟ تھوڑا جا میں اچھا سندا، 5 منٹ میرے نال ساتھ دیو۔ حضور کے فرماندے نے میں کتھے بنیا، کے کرن بنیا؟ یہ ویکھن کہ ابن رواحہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر کا حال دیکھنے کے لیے میں کہاں داخل ہوا؟ انبی پاک ذرا غور کرے۔ پہلی گل یہ ہے کہ حضور جدوں چاہن جنت جا سکتا، جنوں چاہن ویکھن، جدوں چاہن جان، جدوں چاہن آن۔ اس دے بھی تبصرہ چوکا نہیں کر دے، اگے چل۔ دوسری بات یہ کہ ابن رواحہ کون ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ صحابی، اور جعفر کون ہے؟
کیڑا کیڑا بندہ ہاتھ جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریا جعفر تیار ہوں ہاتھ کھڑا کر کے دیکھو تو ہاتھ کے کھڑا کرتے جان دے ہو کون؟ مولا علی کا بھائی، مولا علی کا تھوڑا اچھا، مولا علی کا نام کیا؟ اچھا بولو، جعفر کون ہے؟ مولا علی کے بھائی کون ہے؟ جعفر کون ہے؟ یہ کوئی وجہ ہے میں گرٹا لگا رہا ہوں۔ جعفر اور ابن رواحہ کو میں جنت میں داخل ہوا دیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا پڑھیا جی شاہ جی ادھر دیکھو میں نے حضور فرمانے جعفر کر کے دستے ہیں جعفر بچے ابن رواحہ ہے جعفر بچے بھی ہے اگے بھی ابن رواحہ تھلے بھی ہے پیچھے بھی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کے لفظ جعفر اوپر بھی ہے اور آگے بھی آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ ایک فرق اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھا جعفر کے فرق کی نہیں بے شک ابن رواحہ نے چاندی دے جعفر پاک نے سونے ابن رواحہ پاک نے چاندی دے۔ حضور فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل کو لوں حالانکہ حضور نو جبریل کو پوچھنے دی لوڑ میں پوچھیا جبریل کو لوں یہ جعفر اگے کیوں ہے کتے کیوں ہے ابن رواحہ پیچھے کیوں ہے تھلے کیوں ہے جب جبریل یہ دونوں شہید ایک غزوے میں ہوئے غزوہ موتا میں شہید بھی ایک دن ہوئے نمازاں بھی کٹھیاں پڑھیاں روزے بھی کٹھے رکھے یعنی جو نفلی روزے تھے وہ بھی کٹھے تھے ایک ذوق کے مالک تھے جعفر آگے کیوں ہیں اتنے کیوں ہیں اگوں جبریل نے کیا لے نسبت کا دیال والوں جو دا معنی پتہ ہے لے نسبت کا آپ کے ساتھ رشتہ داری نسبت کیوں؟ فرمایا مالک ہے لیکن رب نے اسے پر سونے کے اس لیے دیے کہ وہ آپ کا صحابی ہے یہ صحابی بھی ہے چاچے کا پتر بھی ہے ہاتھ تیرا کیا کو سبحان اللہ قبلہ اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں کہ جڑی حسنین پاک کی سرداری ہے وہ اعمال دی وجہ تو نہیں ہے اجے تو انہاں تے نماز فرض ہی کوئی سی جدوں جنت دے جواناں دی سرداری دا اعلان کیتا گیا انہاں تے نماز فرض سی ہے اتنے قد مبارک تھے تب مصطفیٰ نے فرمایا جس نے جنت کے جوان دیکھنے ہیں حسن اور حسین کو دیکھیں وعدہ کرو ہم محبت رکھیں گے نمازیں بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے اہل بیت کی نقش قدم پر چلیں گے لوگوں کی عیبوں پر پردہ ڈالیں گے محفل میں اٹھنے سے پہلے سن لو جڑا کسی دا موبائل چوری کرے وہ حسنی حسینی نہیں جڑا کسی دی جتی چاہے وہ حسنی حسینی نعرے حسین دے تو کم یزید والے کدے اس بندے دا تعلق حسین نال ہو سکدا آپ وعدہ کرو کہ چوری بھی نہیں کریں گے دوسرے بندے کو تکلیف بھی نہیں دیں گے میں حضرت صاحب قبلہ عالم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں حضرت صاحب جناب کا بھی تعارف کراؤ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ اور جتنے بیٹھے ہو تو سارے کا شکریہ تو بھائی کون سے جنہیں بلایا انہوں نے شکریہ بھی دار اسی کرو تو اللہ تعالیٰ محبت عطا کرے علی بیت کی خلوص کے لیے لہیت بخشے اس میں بننا سے تمہارے واسطے نہ سارے واسطے یاد رکھنا آپ سے زیادہ ان کا حصہ ہے ایک ہی گل اور جدوں بھی کوئی کام اس طرح کے کرو نا تکبر نہ ہونے دینا میں نے یہ کیا انہوں نے نوکروں کی کوئی کمی نہیں کہ یاد رکھنا جس تھوڑے کو کم لے لیا نا وہ شکر ادا کرو مالک
پورے خطے وچ میرے تے نظر پئی ہے اپنے محبوب نے نواسیاں دی محفل سجان لے. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو روحانی طور پر ترقی عطا فرمائے اور عاجزی اور انکساری کو نہ چھوڑ دیں. کبھی زندگی میں کوئی جگہ کم کرو نا، مثلا مسجد بناؤ، میں بنائی یہ نہ تو ہے کہ تیری جڑی ساہ ہے نا بندے ایک جاندی ہے اندر سے ایک آمدی ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اندر ساہ جاوے تو فرشتہ پڑھ لے. اللہ سے کہتا ہے اجازت ہے چھوڑ دیں، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو. سانس باہر آ جاتی ہے، پھر باہر سانس پکڑ لیتا ہے فرشتہ. اللہ سے کہتا ہے چھوڑ دو، اللہ فرماتا ہے اجی مارن کا میرا ارادہ نہیں، چھڈ دے. حضور فرماتے ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے تیری سانس چلے. مولا علی کا ایک قول بھی سنا دوں. مولا حیدر کرار فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے بندے کے تکبر پر کہ پیدا ہوا ہے منی کے قطرے سے اور دنیا میں آیا ہے ایک ایسے مقام سے جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے. تکبر کس چیز کا کرتا ہے کہ حیدر کرار کا قول فرمایا خدا صرف اس کو ملتا ہے جس کی گردن میں سریا نہ ہو. گردن میں سریا نہ ہونے کا مطلب کیا؟ اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو. تو خبر آپ وعدہ کرو ہم عاجزی کریں گے، نیکی کا کام بھی کریں گے اور کرنے کے بعد کہیں گے خدا تیرا شکر ہے. یہ وعدہ کر دے ہو سلامت. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں